آج جس شخصیت پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہیں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سفر سے واپس آئے تھے۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے دوست نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ فوراً گئے اور جا کر آپ نے بغیر کسی تامل کے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ جانتے تو پہلے سے ہی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے والد کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، یعنی ایک طرف صدیق اکبر کی ایک نیکی، ایک طرف فاروق اعظم کی ساری نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان صدیق اکبر کے حوالے سے کہ مجھے صدیق کے مال نے اتنا فائدہ دیا ہے، اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کے احسانات مجھ پہ اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی انہیں دے گا۔ یہ ہے شان صدیقی۔ رسول نے پوچھا صدیق کیا لے کر آئے اور گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، گھر کا سارا مال جمع کر کے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ بچپن سے ہی شراب سے، بتوں کی عبادت سے، ان چیزوں سے بچنے والے تھے، اور بچپن سے ہی آپ کی طبیعت میں، آپ کے اخلاق میں انتہائی نفاست تھی۔ آپ قبول اسلام سے پہلے بھی یا اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے وہ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں پڑے۔ یہاں تک کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام سے پہلے کبھی شراب پی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، شراب پینا عزت کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کی ہے اور اپنی انسانیت کی بھی حفاظت کی ہے، لہٰذا میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ جب بندہ شراب پیتا ہے تو وہ نشے میں مست ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں اور سامنے کون ہے، تو نہ اپنی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، نہ دوسرے والے کی عزت کا اس کو کوئی خیال ہوتا ہے۔ تو یہ جو طبیعتیں ہوتی ہیں، جو خود سے ہی کہیں کہ صالح طبیعتیں ہوتی ہیں، ان کا ہدایت کی طرف مائل ہو جانا اور ہدایت کی طرف ان کا جو ہے وہ گامزن ہو جانا، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے آپ ساتھ رہے، اور نبی علیہ السلام جب آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سفر سے واپس آئے تھے۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے دوست نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ فوراً گئے اور جا کر آپ نے بغیر کسی تامل کے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ جانتے تو پہلے سے ہی تھے۔ صحبتیں تو بہت پرانی تھیں، رفاقتیں تو بہت پرانی تھیں، جانتے پہلے سے تھے، صحبتیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ جب آپ نے دیکھا، اعلان سنا، سبحان اللہ، تو فوراً ہی آپ نے تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی فضائل ان کے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی دوسرے صحابی شریک نہیں ہے، کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر۔ یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی، حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر حضور کی موجودگی میں نمازیں پڑھانا۔ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، اور اسی سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو مصلی امامت تھا، یہیں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے امامت کے لیے جب صدیق اکبر کو آگے بڑھایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت کے لیے بھی سب سے زیادہ حقدار سیدنا صدیق اکبر ہی تھے حضور کی نظر میں، اس لیے کہ یہ مصلی کی امامت ہے اور خلافت قوم کی امامت ہے۔ جب مصلی کی امامت کے سب سے زیادہ حقدار حضور کے نزدیک یہ تھے، حضور نے خود آگے بڑھایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کئی بار آئیں، حضرت عائشہ بھی آئیں۔ جب حضور بستر حلالت پر تھے تو معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، اب یہ مصلی امامت کون سنبھالے گا، نماز کون پڑھائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس،
حضرت حفصہ کو کہا. اب چونکہ وہ حضرت عمر کی صاحبزادی، مری ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ جا کر ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کریں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر کو جب یہ پیغام پہنچا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سے جا کر کہو کہ یہ حکم نامہ عمر کے نام جاری کر دیں. عمر قوی ہیں، مضبوط ہیں، میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں. اللہ کے رسول سے کہو کہ یہ پیغام، یہ حکم نامہ عمر کے نام جاری کر دیں. انہوں نے پھر جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ آپ عمر کے نام یہ پیغام جاری کر دیں. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو ہی جا کر کہو، وہی نماز پڑھائیں گے، وہی امامت کریں گے. تو اللہ کے رسول نے خود سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جگہ جگہ صدیق اکبر کی جو شانیں نظر آتی ہیں، سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر، پورا خاندان سیدنا صدیق اکبر کا، وہ صحابہ اکرام کے اندر ممتاز نظر آئے گا. سیدنا صدیق اکبر کے والد بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی اور صحابیات ہیں، ان کے پوتے اور نواسے بھی صحابی ہیں. 4 نسلوں میں شرف صحابیت ہے سیدنا صدیق اکبر کی. یہ اور کہیں نہیں ملے گا. کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، کسی اور صحابی کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل نہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو یہ خاندانی شرف حاصل ہوا ہے کہ 4 نسلیں سیدنا صدیق اکبر کی. میں قبول اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں شرف صحابیت کی بات کر رہا ہوں. 4 نسلیں صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور حضور کی صحبت پائی. 4 نسلیں صحابی، سبحان. پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیات، خود بھی صحابی اور والد بھی صحابی. تو یہ وہ فضائل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن میں کوئی شریک نہیں. آپ اگر ایمان کا عالم دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے تو اس درجے کا ایمان ہے، اس درجے کا ایمان ہے. اللہ اکبر. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج کو بیان کیا تو لوگوں نے شور بچا دیا، خصوصاً جو منافقین تھے، مشرکین تھے، انہوں نے تو جناب ایک واویلا وہاں کھڑا کر دیا. اور آج کل بھی کچھ لوگ معجزات کو، خصوصاً واقعہ معراج کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ معجزات کبھی عقل پر نہیں پرکھے جاتے. معجزات وہ ہوتے ہیں کہ جو عقل میں آتے ہی نہیں ہیں. معجزات عقل سے بہت اوپر کی چیز ہوتے ہیں. تو لوگوں نے عقل پر پرکھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے مختصر سے وقت میں جناب یہاں سے اٹھ کر وہ مسجد اقصیٰ کی سیر کرے، پھر مسجد اقصیٰ سے وہ لامکان تک کی سیر کرے اور پھر واپس بھی آ جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات بتائی گئی، اللہ کے رسول جب یہ واقعہ سنا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، صدیق اکبر اس محفل میں موجود نہیں تھے. کسی نے بعد میں بتایا کہ تمہارے صاحب نے آج اس طرح کی بات کی ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ سے جناب وہ عالم بالا کی سیر کر کے آئے ہیں اور واپس بھی آ گئے. آج تمہارے صاحب نے اس طرح کی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے. اور بتانے والے نے اس لیے بتایا تھا کہ صدیق اکبر آج تو ڈگمگا جائیں گے، آج تو صدیق اکبر بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بڑی جناب نا قابل قبول بات ہے. اللہ اکبر. بتانے والے نے تو بتا دیا اپنے انداز میں. صدیق اکبر نے جب سنا تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہ میرے حبیب نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو کسی طرح بھی متزلزل نہیں تھا، کسی طرح بھی ڈگمگانے والا نہیں تھا. عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا. اللہ عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھی. چاندنی رات تھی، آسمان پر جناب چاند ستارے اور جناب خوب چمک رہے تھے. تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں، ان تاروں کے برابر کیا کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ ان تاروں کے برابر آپ کے صحابہ میں کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب ستاروں کی تعداد کتنی ساری ہے. یہ تو نہیں کہ ہمیں جو چند ایک نظر آ رہے ہیں صرف یہی ستارے ہیں، بلکہ ستاروں کی تو بہت ساری تعداد. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیا کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ہیں. کیا فرمایا؟ عمر کی نیکیاں ہیں. اب وہ تو سیدہ عائشہ تھیں، ظاہر ہے سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی تھیں. وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے والد کا نام لیا جائے گا. اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ تو تمہارے والد صدیق اکبر کی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں تو صدیق اکبر کی ہیں. تو وہ کچھ افسردہ سی ہو گئی کہ میرے والد کا ذکر نہیں ہوا، عمر کا ذکر ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ بیٹی تھی تو کچھ افسردہ سی ہوئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے والد کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری. یعنی ایک طرف صدیق اکبر کی ایک نیکی، ایک طرف فاروق اعظم کی ساری نیکی. اللہ اکبر. یہ کون سی نیکی تھی؟ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ تھی
کون سی نیکی؟ غار ثور والی نیکی، غار ثور والی نیکی، کہ جب ہجرت کی رات لے کر نکلے تھے، کبھی جناب آگے چل رہے ہیں رسول اللہ کے، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے دائیں سے آ رہا ہے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، آگے سے محسوس ہوتا ہے آگے آ جاتا ہوں، بائیں سے محسوس ہوتا ہے بائیں آ جاتا ہوں، تاکہ اگر حملہ کرے دشمن تو میرے اوپر حملہ کرے، آپ کے اوپر حملہ نہ کرے۔ اور پھر جناب اپنی پشت پر اٹھا کر جو لوگ غار ثور گئے ہیں، جنہوں نے جبل ثور دیکھا ہے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جبل ثور کی چڑھائی کتنی مشکل ہے اور جبل ثور کی ہائٹ کیا ہے۔ اللہ، جبل ثور پہ میں گیا ہوں الحمدللہ، وہاں جا کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کو لے کر یہاں کیسے آ گئے، وہاں چڑھ گئے، اور جناب جا کر پہلے غار کی صفائی کی، اور پھر اس کے بعد وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سانپ نے ڈنک مار لیا، اور سیدنا صدیق اکبر کی ران پر، آپ کے زانوں پر رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، آپ نے باوجود تکلیف کے، اگر سانپ ڈنک مار دے زہر جسم میں پھیل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، لیکن آپ اپنی ٹانگ کو ہلا نہیں رہے کہ کہیں اللہ کے رسول کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، جب آنسو ٹپکتا ہے چہرہ رسالت پر، اللہ کے رسول اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں صدیق کیا ہوا، تو بتاتے ہیں یا رسول اللہ ٹانگ میں کسی چیز نے ڈنک مارا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک جو وہ سوراخ کھلا رہ گیا تھا اس پر صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا سانپ کا ڈنک تھا، لعاب اقدس لگایا اور سانپ کا زہر کا جو اثر تھا وہ جاتا رہا، صدیق کو جان واپس مل گئی، اللہ اکبر، اور جناب کام بھی ہو گیا، صدیق اکبر نے رسول اللہ کی نیند بھی بچا لی اور رسول اللہ نے صدیق اکبر کی جان بھی بچا لی۔ وہاں انہوں نے نیند خراب نہیں کی، یہاں رسول اللہ نے صدیق اکبر کو جان بھی واپس لوٹا دی۔ وہ کہا نا کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور تم نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، آپ نے تو جان واپس پھیر دی صدیق اکبر کو، لیکن صدیق اکبر نے تو لٹا دی تھی نا اپنی جان، صدیق اکبر نے تو لٹا دی تھی، تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، سارے فرائض اپنی جگہ۔ اب دیکھیں نماز جا رہی ہے مولا علی کی، یہاں پر نیند قربان ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارے کتنے اہم، جان بچانا سارے فرائض سے بڑا فرض ہے، جان بچانا سارے فرائض سے بڑا فرض ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پر نہیں، رسول اللہ کی نیند پر قربان کر دیا تھا، رسول اللہ کی نیند پر اپنی جان کو قربان کر دیا کہ رسول اللہ کی نیند خراب نہ ہو، اس کے لیے میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مقام محبوبیت ہے، اور یہ جناب کیا اس کو کہا جائے، یہ کیا منزل ہے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کا شرف بھی ملا، اور وہ جو ایک نیکی ہے اس وجہ سے صحابہ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ والی جو نیکی ہے جس کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ ایک نیکی صدیق اکبر کی اور ساری نیکیاں فاروق اعظم کی، اللہ اکبر، تو وہ یہ والی نیکی۔ اب اپنی جان کی ضرورت پڑی، واقعہ بدر ہو یا احد کا میدان ہو یا تبوک کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، سیدنا صدیق اکبر آگے ہی آگے نظر آئیں گے، اللہ اکبر۔ بدر میں بھی اللہ کے رسول کا عریش جہاں لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے عریش کے باہر پہرا دینے کے لیے جب آواز دی گئی کہ رسول اللہ کے عریش، رسول اللہ کے تخت کے باہر کون پہرا دے گا، یہ سب سے مشکل مقام ہوتا ہے، جہاں سپہ سالار بیٹھا ہوتا ہے، سپہ سالار کے مقام اور مکان کے باہر پہرا دینا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر بندے کا ٹارگیٹ سپہ سالار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا جہاں عریش لگا ہوا تھا، اب وہاں کون پہرا دے گا؟ ٹھیک ہے میدان جنگ میں جائیں گے، بہت سی بات، لیکن اللہ کے رسول کے عریش کے باہر پہرا دینا یہ سب سے مشکل ترین کام تھا۔ اس وقت جب کہا گیا کہ یہاں کون پہرا دے گا تو کچھ دیر انتظار کیا، لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے، صدیق اکبر نے کہا میں پہرا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ سب سے بہادر صدیق اکبر ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت آگے بڑھے تھے جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی کبھی پرواہ نہیں کی، وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول نے جیش اسرہ کی مدد کے لیے آواز دی تو سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اور فاروق اعظم کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح نیکیوں میں صدیق اکبر سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس دن تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں، گھر کا آدھا مال لانا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی ہم سے کہے کہ کسی کی مدد کر دو، ہم گھر کا آدھا مال جناب گھر میں رکھے اور آدھا اٹھا کر لے آئیں کسی کی مدد کے لیے، کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ وہ گھر کا آدھا مال لے کر آ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو میں صدیق اکبر سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا، اتنا کون لے کر آتا ہے۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا صدیق کیا لے کر آئے اور گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، گھر کا سارا مال جمع کر کے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان صدیق اکبر کے حوالے سے کہ مجھے صدیق کے مال نے اتنا فائدہ دیا ہے، اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کے احسانات مجھ پہ اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی انہیں دے گا۔ یہ ہے شان صدیقی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔